الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری عزیزی سامعات، آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہم سب یہاں پر اکٹھا ہوتے ہیں خلاصہ قرآن مجید سننے کے لیے، تو بغیر تمہید اور بغیر دیر کرے آج کا جو لیسن ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں، اور آپ منتظر ہوں گی پارہ نمبر 2 کا خلاصہ سننے کے لیے۔ پارہ نمبر 2 آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے پارہ نمبر 1 تک سورہ بقرہ کے 16 رکوع ہم لوگ، اور اب آگے کے رکوع نمبر 17 اور 18 جو کہ آیات 142 سے 152 پر مشتمل ہے۔ یہ دونوں رکوع میں تحویل قبلہ کا مضمون ہے۔ اس سے پہلے ہم رکوع نمبر 15 اور 16 میں جان چکے ہیں کہ تحویل قبلہ کی تمہید شروع ہو گئی تھی، اور یہاں پر اس کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ 17ویں اور 18ویں رکوع میں باقاعدہ تحویل قبلہ کا مضمون ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ کون سی بڑی بات تھی ایسی تحویل قبلہ کا چینج ہونا جس کے لیے قرآن مجید میں 4 رکوع ہیں۔ تو ہم اس نازک چیز کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو مذہبی ذہنیت ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اعمال کی توجہ ساری کی ساری ظاہر پہ ہوتی ہے، حالانکہ اس کا باطن اس کی روح کو فراموش کر دیا گیا ہے، اور ظاہر پہ تو بہت بحثیں ہوتی ہیں اور بہت سینسیٹیو ایشو ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ کچھ مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر اگر کسی نے رفع یدین کر لیا تو آفت آ گئی، اور کچھ مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر کسی نے رفع یدین نہیں کیا تو مصیبت ہے۔ تو جو زیادہ تر جو امت کا طریقہ رہا ہے اور ابھی بھی ہے وہ یہ کہ ظاہر پہ، عبادات کا جو ظاہر ہے، جو طریقہ ہے، اس پہ بہت زیادہ توجہ ہے۔ تو آپ اب سمجھ گئی ہوں گی کہ یہ کتنا سینسیٹیو ایشو تھا کہ قبلہ چینج ہو رہا تھا۔ 4 رکوعوں میں اس کا ذکر آیا ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو کعبہ کی جنوبی دیوار کی طرف آپ صلاۃ پڑھا کرتے تھے، یعنی آپ کا رخ شمال کی طرف ہو جاتا تھا، جس سے کیا ہوتا تھا، استقبال قبلتین ہو جاتا تھا، یعنی کعبہ کا بھی اور بیت المقدس کا بھی دونوں قبلے کی طرف آپ صلاۃ پڑھ سکتے تھے۔ لیکن جب آپ کا شفٹ ہو گئے، مدینہ مائیگریٹ ہو گئے، تو پھر یہ ممکن نہ رہا، کیونکہ جو یروشلم تھا وہ مدینہ کے شمال میں تھا، نارتھ میں تھا، اور جو مکہ ہے مدینہ سے وہ جنوب میں ہے، ساؤتھ میں ہے۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کی ہے، نماز پڑھی ہے۔ اور یہ بیت المقدس کا جو رخ ہے، یہ جو قبلہ ہے، یہ قرآن مجید میں تو موجود نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی خفی کے ذریعے آپ کو یہ بتایا ہو، یا تو آپ کا اپنا اجتہاد ہو، اللہ عالم۔ تو جب قبلہ چینج ہوا تو یہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑا امتحان بن گیا، کیونکہ کئی لوگ ایسے تھے جو کہ یہودیت ترک کر کے ایمان لائے تھے، اور کئی یہودیوں کے زیر اثر تھے۔ تو جب تک قبلہ یروشلم کی طرف تھا، بیت المقدس کی طرف تھا، تب تک تو یہودیوں کو کوئی بڑی پریشانی نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی قبلہ چینج ہوا تو مخالفت میں شدت آ گئی، کیونکہ ان کو لگنے لگا کہ ارے یہ تو اب کوئی نئی ملت تشکیل پا رہی ہے، ابھی تو ہمارے قبلے پر یہ تھے، اب تو یہ کوئی نئی ملت تشکیل پا رہی ہے۔ تو اسی لیے ان کی مخالفت بڑھ گئی تھی۔
आयत नंबर 142 में है, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिम अल्लती कानू अलैहा। अनक़रीब कहेंगे लोगों में से बेवकूफ़ लोग कि किस चीज़ ने इनको अपने क़िबले से रोक दिया जिस पर वो थे। तो अल्लाह ताला का जवाब इस पर आया, कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, कह दीजिए कि मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह का है। और आयत नंबर 143 में जो हकीकत है वो बहुत बड़ी है, बहुत अहम आयत है। वो ये कि आयत नंबर 143 का नुज़ूल गोया यहूद से इमामतुन नास का छिन जाना और उन्हें हामिले किताब व शरीयत से महरूम कर दिया जाना है। और अब ये खिताब उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गया। आयत नंबर 143 है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन नास फयकून रसूलु अलैकुम शहीदा, कि और इसी तरह हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया ताकि तुम तमाम लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हो जाएं। तो इस तरह अब ये दावत दीन की ज़िम्मेदारी और अल्लाह के दीन का अलमबरदार होने की ज़िम्मेदारी आ गई उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आयत नंबर 144 में बयान है कि ए नबी, हम आपके चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठता हुआ देखते रहे हैं, सो हम फेर देते हैं आपको उसी क़िबले की तरफ जो आपको पसंद है। गोया ऐसा लगता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतज़ार था तहवील क़िबला का। सिर्फ इतना ही नहीं, यहूद को भी मालूम था, उनकी तौरात में पहले से दर्ज था कि जो नबी आखिरुज़्ज़मा आएगा उसका जो क़िबला होगा वो ये खाने काबा ही होगा। उसके बाद भी उन्होंने झुटलाया। आयत नंबर 150 में है कि फ़ला तख़शौहुम वख़शौनी, उनसे मत डरो और मुझसे डरो। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये यहूद जो शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं तुम्हारे साथ मुखालिफत में, डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर ईमान वाले हो तो मुझसे डरो, मुझसे। और आयत नंबर 151 में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का जवाब है। अभी कल हम लोग ने ये जाना आयत नंबर 129 में कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ की थी और उनकी दुआ की जवाब में ज़ाहिर हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3000 साल के बाद। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह ताला ने कह दिया कि इसी तरह हमने तुम्ही में से एक रसूल बर्पा किया जो तुम पर हमारी आयात तिलावत करता है, तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। इन्हीं सिफ़ात के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। इस तरह सूरह बकरा का 18 रुकू मुकम्मल हुआ और आपको पहले पारे में बताया गया था कि सूरह बकरा के 2 हिस्से हैं और पहला जो हिस्सा है वो 18 रुकुओं पर मुश्तमिल है और उसमें खिताब बराह रास्त या बिल वास्ता अहले किताब से है, खुसूसन यहूद से। अब सूरह बकरा का दूसरा हिस्सा शुरू होता है जो कि 22 रुकुओं पर मुश्तमिल है और 19 रुकू से लेके 40 रुकू तक फैला हुआ है और इसमें खिताब है डायरेक्टली उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और इस रुकू में जो तबलीग दीन की जो मुसलमानों को जिम्मेदारी दी गई है आयत नंबर 143 में, उसको कैसे टैकल करना है और उसे कैसे जिम्मेदारी से निभाना है उसकी तैयारियां हैं। आयत नंबर 153 में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, ऐ ईमान वालों सब्र और नमाज के ज़रिए से मदद चाहो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और आयत नंबर 154 में है कि और मत कहो जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए कि वो मुर्दा हैं, मतलब कि इशारा दे दिया गया कि अब तुम्हें जल्दी ही क़िताल करना है, अपनी जानें देने के लिए तैयार हो जाओ। आयत नंबर 155 में है, हम तुम्हें लाजिमन आजमाएंगे, खौफ से भी, भूख से भी, मालों और जानों से और समरात में कमी से, तो वबश्शिर साबिरीन और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। आयत नंबर 158 में है कि इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, कि बेशक सफ़ा और मरवा तो अल्लाह के शआइर हैं। शायर शायरा की जमा है जिसका माना होता है शऊर बख्शने वाली चीज़, किसी चीज़ को याद दिलाने वाली चीज़, ऐसी चीज़ जो किसी का मज़हर और निशान हो। तो इस तरह अम्बिया और औलिया के वो निशानात जो हमें कोई अच्छी सी याद दिलाते हों और अल्लाह के करीब करते हों वो शायर हैं। तो ये तहवील क़िबला के मुतालिक आयत थी। उसके बाद रुकू नंबर 20 जो कि आयत नंबर 164 से लेके 167 तक फैला हुआ है और वो
اس میں جو مضامین ہیں وہ جان لیجئے. پہلی بات تو یہ کہ جو سورہ بقرہ کا نصف آخر ہے، سیکنڈ ہاف ہے، اس میں 4 مضامین گتھے ہوئے ہیں. پہلا عبادات، دوسرا احکام شریعت، تیسرا جہاد بالمال، اور چوتھا جہاد بالنفس، جہاد فی النفس، اور اس کی انتہا ہے قتال. یہ 4 مضامین آپس میں بیچ بیچ میں آتے رہیں گے. کبھی ایک عبادات کا کلر زیادہ کلیئر ہوگا، اور کبھی احکام شریعت کا، اور کبھی جہاد مال سے جہاد کرو، اور کبھی قتال. یہ چاروں چیزیں آتی رہیں گی. تو اس طرح آیت نمبر 164 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرو. آسمان اور زمین کو دیکھو، حیوانات کو دیکھو، رات اور دن کے آنے جانے کو دیکھو، بادل، بارش، ہواؤں، ان سب کی گردش کو دیکھو تو تم اللہ کو پہچانو گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ رب کو پہچان جاؤ گے تو اس کا شکر کرو گے، اس کی عبادت کرو گے، اور اس کی اطاعت کرو گے. پھر اسی سے کنیکٹڈ آیت 165 میں لکھا ہوا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونا چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. تو جو پچھلی آیت کا حاصل ہے وہ تو یہ ہونا چاہیے کہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے. شدید محبت صرف اور صرف اللہ سے ہی ہوتی ہے ایمان والوں کو. لیکن یہ تو کچھ اور ہی ہے. اللہ کے علاوہ جس سے محبت ہو گئی تو سمجھ لو کہ وہ اس کی عبادت کر رہا ہے. جیسا کہ بخاری کی حدیث میں ہے تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم، کہ درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو. اس کے بعد رکوع نمبر 21 ہے جس میں آیات ہیں 168 سے 176 تک. آیت 168 سے 172 میں ایک واضح کیا گیا ہے کہ اہل عرب جو بتوں کے نام کچھ جانور چھوڑ دیتے تھے اور ان کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، ان کو ذبح نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ حلال بتا دیا اور کہا کہ جو بھی اللہ نے حلال کی ہوئی چیزیں حلال کی ہیں ان کو کھاؤ. آباء و اجداد کو بلائنڈلی فالو مت کرو، اندھی تقلید ان کی مت کرو. جو ایسا کرتے ہیں ان کی مثال جانور سے دی ہے. آیت نمبر 171 میں کہا گیا وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، پس عقل سے کام نہیں لیتے. آیت نمبر 173 میں فوربیڈن فوڈز بتا دیے گئے، جو کھانا حرام ہے وہ واضح کر دیا گیا. مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ کھانا جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، ایکچولی یہ حرام ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 22 ہے، اور رکوع نمبر 22 آیات 177 سے 182 پر مشتمل ہے. اور آیت 177 بہت بڑی اور بہت جامع آیت ہے، اور ڈاکٹر اسرار احمد اس کو آیت البر کہتے ہیں اگر آپ کو پتہ ہو. آیت ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ کل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اور نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، یوم آخر پر، ملائکہ پر، کتابوں پر اور انبیاء پر. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور مال سے محبت رکھنے کے باوجود بھی دے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، اور سوال کرنے والوں کو، اور گردنوں کو آزاد کرنے میں. تو نیکی کا جو اولین مظہر ہے نا وہ انسانی ہمدردی ہے. اگر نیکی کے نقطۂ نظر سے ناپیں گے تو نماز اور زکوٰۃ اس کے بعد آ رہی ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرنے والا اور زکوٰۃ دے. تو نیکی کی جو اولین مظہر ہیں وہ تو انسانی ہمدردی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، ان کی تکلیف دیکھ کے ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ نہیں. آیت نمبر 178 قصاص والی آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اے ایمان والو تم پر قصاص لینا فرض کر دیا گیا. آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، اور سوائے ایکسیپشن جو دیا گیا کہ مقتول کے ورثہ خود رعایت دیں، یا تو خون بہا پر راضی ہو جائیں یا کل کے کل معاف کر دیں تو ہی معافی ہو سکتی ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 23 ہے جو پورا کا پورا صوم کے متعلق ہے. صوم یعنی روزہ، اور صوم وہ عبادت ہے جو کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں پورا ایک جگہ پر آیا ہے، اس کے علاوہ کہیں پر بھی نہیں آیا ہے.
اور اس میں 183 سے 188 پر مشتمل یہ رکوع ہے، اور اس کے بیچ میں 4 آیتیں صرف ایسی ہیں جو صوم کے احکام اور حکمت بتاتی ہیں، اور قرآن مجید میں کہیں پر بھی صوم کا ذکر نہیں آیا ہے۔ لفظ صوم سے وہاں کے لوگ واقف نہیں تھے، عرب کے لوگ، وہ اپنے گھوڑے کو روزہ رکھاتے تھے، مطلب گھوڑے کا استعمال انہیں اس انداز میں کرنا ہوتا تھا کہ کہیں چھاپا مارنا ہے، کہیں لوٹ ماری کرنا ہے، تو گھوڑے کو کھانا پینا بند کر کے اور تیز گرم ہوا میں کھڑا کرا دیتے تھے تاکہ وہ بالکل پریپیئر ہو جائے کہ جب وہ اس کو لے کر کہیں پہ بھی جائیں تو بھوک برداشت کر سکے، گرمی برداشت کر سکے۔ تو اب جو صوم کا حکم آیا وہ اہل ایمان کے لیے آیا، اور یہ سورہ بقرہ کی سیکنڈ ہاف کی عبادت والی لڑی سمجھ لیجیے سامنے آ رہی ہے، نماز روزہ، تو یہاں روزے کا ذکر ہے۔ تو اب صوم کا ذکر اہل ایمان کو دیا جا رہا ہے تاکہ وہ تیار ہو جائیں، اگلے رکوع میں قتال کا ذکر آئے گا، اس کام کے لیے، اس کٹھن کام کے لیے اپنے کو تیار کر لیں۔ آیت نمبر 183 اور 184 یہ ایام 22 کے روزے کے متعلق ہے۔ یہ ہم غیر ذمہ داری سے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ اکثر مفسرین یہ رمضان کے روزے کے متعلق ہی جانتے ہیں ان دونوں آیات کو بھی، باوجود اس کے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے، اور مولانا انور شاہ کاشمیری اور ڈاکٹر اسرار احمد، یہ 3 میری نظر میں جید لوگوں نے ان 2 آیات کو ایام 22 کے روزے کے متعلق کہا ہے۔ ایام 22 کے روزے مطلب چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ تو آیت نمبر 183 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی روزے کی جو ٹریننگ ہے وہ تقوی ہے، تقوی آ جائے انسان کے اندر، وہ غلط کام سے بچے، سیلف کنٹرول پیدا ہو جائے اس کے اندر۔ اس کے بعد آیت نمبر 185 ہے رمضان کے روزے کے متعلق، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور جو تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں ہدایت اور حق اور باطل کو علیحدہ کرنے کی کھلی کھلی نشانیاں موجود ہیں۔ حکم آیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو شخص اس کو پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو اسے اور دنوں میں گنتی کو پوری کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر مریض اور سفر کے لیے خالی ایکسیپشن ہے، باقی سب کو روزہ رکھنے کا حکم آ گیا۔ اور روزہ اور قیام کا جو حاصل ہوگا وہ یہ کہ انسان اپنے رب کو ڈھونڈے گا، رب کو پائے گا، رب کو پانا چاہے گا، تو پھر وہ اپنے رب کے قرب حاصل کرنے کے لیے اسے جب ڈھونڈے گا تو اگلی آیت میں اس کا جواب ہے۔ آیت نمبر 186 میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی، میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہی ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب کبھی پکارے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ آیت نمبر 187 میں روزے کے احکام ہیں کہ روزے کی رات میں مباشرت کرنا جائز ہے شوہر بیوی کو، اور سحری کے احکام ہیں، اور یہ کہ اعتکاف کی حالت میں ہو تو بیوی سے مباشرت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور آخری آیت جو اس رکوع کی ہے 188، اس میں ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو۔ روزے والے رکوع میں اکل حلال کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جو تقویٰ کا معیار ہے وہ حلال رزق کا کھانا ہے۔ اگر حلال رزق نہیں کھا رہا ہے تب کیا دن بھر بھوکا رہ کے رات شام کو وہ حرام سے افطار کر رہا ہے، تو کسی مطلب کا نہیں ہے اس کا روزہ۔ رکوع نمبر 24 جو کہ آیات 189 سے 196 تک پھیلا ہوا ہے، اس میں روزے کا حکم دینے کے بعد رکوع نمبر 23 میں حج اور قتال کا حکم آ رہا ہے رکوع نمبر 24 میں۔ اور حج کے ساتھ قتال کا حکم اس لیے کیونکہ مشرکین نے تو وہاں پر پابندی لگا رکھی تھی مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے کی، تو اب ان سے قتال کرنا پڑے گا تبھی حج ممکن ہو سکے گا۔ تو آیت 189 میں ہے آپ سے چاند کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کہہ دیجئے یہ لوگوں کے اوقات کا تعین کرنے کے لیے ہے اور حج کے لیے ہے۔
اور آیت نمبر 190 میں ہے کہ قتال کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں. تو اب قتال کا حکم آ گیا. اس سے پہلے بہت ڈیمانڈ تھی کہ لڑنے کی اجازت ملنی چاہیے، حکم آ گیا. اور یہاں تک کا حکم آ گیا 193 آیت میں ہے کہ اور لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے. یعنی پولیٹیکو سوشیو اکنامک سسٹم پورا کا پورا جو اجتماعی زندگی کا پہلو ہے چاروں، وہ سب کے سب پر اللہ کا حکم لگ جائے. آیت میں 195 میں یہاں تک کہہ دیا گیا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو. انفاق اس درجے میں کہا گیا کہ اگر اپنے انفاق فی سبیل اللہ سے بچا رہا ہے کوئی اپنے آپ کو تو اپنے کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. اور آیت میں 196 میں حکم آیا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو. اور پھر اسی آیت میں آگے مناسک حج کا ذکر ہے. اس کے بعد ہے 25واں رکوع جو کہ آیات 197 سے 210 پر مشتمل ہے. اس رکوع میں حج کا اصل فلسفہ، حکمت اور اصل روح کا بیان ہے. آیت 197 میں ہے جس نے اپنے اوپر لازم